کرواؤ، ہے کسی میں ہمت؟ اور اگر تم نے یہاں معافی نہ کروائی تو حشر میں جو ہے اس کے ثواب جو ہے وہ تمہارے ثواب اس کے اوپر اس کو دے دی جائیں گے اور اس کے گناہ تم پہ لاد دیے جائیں گے. اب بتاؤ کیا غیبت اور زنا اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح کہہ رہا ہوں بھائی، غیبت تو ہر گھر کا ایک چراگاہ ہے. تو جب یہ غیبت ہو رہی ہے، بہتان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا، تو لعنت ہی آئے گی نا. تو لعنت کسے کہتے ہیں؟ بس یہ لعنت سمجھنا. لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ میں الٹا ہو جاؤں گا، نہیں، ہرگز نہیں. لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا رزق بند ہو جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں. لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کپڑے نہیں ملیں گے، نہیں، ہرگز نہیں. لعنت کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو انسان کا دماغ جو ہے نا وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے. جو کرنا ہے وہ نہیں کرے گا، جو نہیں کرنا ہے وہ کرے گا. یہ اس کا نام لعنت ہے. پوچھا جائے تو کہ ہاں بات تو صحیح ہے، رزق تو اللہ ہی دیتا ہے. اور کر کیا رہا ہے؟ سارے رزق کو کم کرنے والے کام کر رہا ہے، تو رزق کیسے آئے گا بھائی؟ سکون اللہ کہہ رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں میں تمہارے سکون نہیں آ سکتا بغیر اللہ کے ذکر کے. اور ہم سکون کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ نرم بستر لگا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہے. اب اس کے جا کے پوچھو تو نیند نہیں آتی. اب وہ دوائی پہ دوائی کھا رہے ہیں، دوائی بھی کام کرنا چھوڑ دی تو نشہ کر رہے ہیں. جا کے پوچھو نا ان لوگوں سے جن کے ہزار 2,000 گز میں مکان ہیں. اب آج ان کا جا کے صرف بیڈ روم دیکھ لو تو کان پکڑ لو، یار یہ بیڈ روم ہے کیا ہے؟ تمہارا بیڈ روم ان کا باتھ روم ان کا بہترین ہے، لیکن ان سے پوچھو کہ دلوں میں سکون ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ بیوی تو کہیں اور پڑی ہوئی ہے، بچہ کہیں اور نکل گیا، اور اس کے لیے سب کچھ نشے میں بنایا تھا وہ نشے میں نہیں ختم ہو گیا. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. خدا کی قسم خودکشیاں کا ریشو ان جگہوں پہ بڑھتا جا رہا ہے جہاں یہ بات سمجھ بیٹھے ہیں کہ سکون کس چیز سے آئے گا؟ پیسے سے آئے گا. تو نہیں آ رہا کیونکہ حواس باختگی آ گئی. وہی جس کو میں نے کہا کہ ہم لعنت میں مبتلا ہیں. جو کرنا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، جو نہیں کرنا ہے توجہ ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ صاحب آپ فجر کی سنت جو ہے وہ مسجد میں پڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. آپ نے یہ داڑھی کیوں لگی؟ حضرت سنت ہے. ٹوپی کیوں پہنتا ہے؟ سنت ہے. یا آپ نے ایسا کیوں؟ سنت ہے. تو بھائی یہ سب سنت ہے تو یہ بھی تو سنت ہے. اور اس کی فضائل یہ ہیں کہ تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ڈالے گا، اس کی رحمتیں آتی ہیں. فجر کی سنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی. اپنے کون سی ایسی بات کہ ہاں میں غلط کہہ رہا ہوں تو بھائی تحقیق کر لو. لیکن پتہ چلے کہ صاحب گھر میں پانی نہیں ہے، وضو نہیں ہوتا، گھر میں کیوں؟ بے سکونی ہے. ہر چیز میں دیکھو کہ لعنت ہے. اور اگر کہا جائے یار گھر کا سکون اگر چاہ رہے ہو تو دیکھو فجر کی سنت تم پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو. نبی کی جو بات ہے وہ 100% نہیں 200% درست ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہر چیز کے بارے میں حواس باختگی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی طرح ایسے میں نے کہا نا کہ اللہ معاف کرے لعنت بڑھ رہی ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں، اور زندگیاں دیکھیں تو دن بدن ہلاکت میں بڑھ رہی ہے. اور یہی بات عرض کر رہا ہوں، جو تمہارے روز کے معمولات ہیں وہی تمہارا مستقبل ہے. سمپل ہے. تو دیکھ لو تو پتہ چلتا ہے کہ نماز وقت پہ نہیں ہوتی ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور بھی کتنی چیزیں بتاؤں. تو بھائی زندگی کیسی ہوگی؟ زبردست. اس کی ہوگی بھائی بتا دو، خراب بو اور نکلے گا اس میں سے آم. کوئی ہے ایسا ہم میں سے؟ کوئی دے گا گارنٹی دے گا؟ کوئی نہیں دے رہا. جو بو گے وہی کاٹو گے. تو بو کیا رہے ہو؟ اللہ سے دوری. بھائی جو اللہ سے دور ہوا تو ہلاکت میں گیا. تو ہلاکت کا انتظار کرو. کس دن FIR کٹ جائے گی؟ ابھی تو بچے ہو، اللہ کا شکر بچے. ہم آپ روز ملاقات ہوتی ہے، فجر ملاقات، حضرت کیسے اللہ کی شکر، طبیعت کیسی تم؟ ظہر میں ملاقات ہوئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے طبیعت صحیح ہے حضرت، ہاں بھی اللہ کی شکر. مغرب اثر میں ہاں کیا خیریت ہے؟ ہاں بھی اللہ کی. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ او بھائی کس وقت امتحان آ جائے،
کس وقت پتہ نہیں ہے، کس فجر میں گئے، ظہر میں آئے، کہانی بدل گئی. ہم روز یہ حضرت ارے بھائی صبح سے پوچھا تھا نہیں صاحب، جب ملاقات جب مجھے طبیعت صحیح ہے تو معاملہ صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ اللہ کا شکر. حضرت ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو وقت بھی گزر جائے سکون سے زہ نصیب. کیا اعتبار وقت کی لہروں نے حال. اسی کے بارے میں ہمارے یہی منیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی. انہوں نے کہا کہ جب فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبریل علیہ السلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بات ہے وہ اللہ کے قرب کو جانتے تھے، ان کے حالات جو تھے وہ سب جانتے تھے، کتنے زیادہ کتنی عبادت پہ لگے رہتے تھے کہ پیر میں سجن آ جاتی تھی. تو پوچھا یا رسول اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام، بھائی کیا حال ہے بھائی جبریل، خیریت ہے؟ تو حضرت کیا بتائیں خیریت کیا ہے. ہمارا ایک جو سردار تھا اس پہ ایسا امتحان آیا کہ وہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہو گیا، لانا درگاہ کر دیا گیا. تو ہم سب ہوشیار ہیں، کسی وقت بھی امتحان آ جائے تو بھائی کسی وقت بھی امتحان آ جائے تو بھائی، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے نا، امتحان ہی تو دینا ہے. تو جو وقت بھی گزر جائے سکون سے زہ نصیب. کیا اعتبار وقت کی لہر حال کا. FIR کٹ گئی تو اٹھا کے لے جائیں گے، چلو بھائی اب کہاں جانا؟ بھائی تمہیں جیل میں جانا ہے. کیا بھائی میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، جھوٹی FIR ہے، فلاں جھوٹ ہے. وہ بھائی نہیں، اوپر سے حکم ہوا ہے کہ تم نے فلاں وقت یہ جرم کیا تھا، اس کی سزا کے عوض تم جیل میں جاؤ گے. اسی طرح ایک واقعہ ہے، جب پارٹیشن ہوا تو لوگ ٹرین کے ذریعے لوگ بھاگ رہے تھے. تو جس نے یہ اپنا واقعہ سنا رہا ہے، یہ جو بات بتا رہا ہوں آپ، اس نے کہا میں ٹرین کا جو نا وہ تھا وہاں کا TT تھا، انچارج تھا، کچھ بھی تھا. تو دیکھا ایک دلہن اور دلہا دلہن ظاہر بات ہے وہاں تو قتل عام ہو رہا تھا، سب اپنی اپنی جان بچا کے بھاگ رہے تھے. تو شادی ہو رہی تھی، شادی کے اندر دلہے کو مار دیا گیا اور دلہن جو ہے بھاگی بیچاری اور ٹرین کے پیچھے بھاگ رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے دلہن بن کے آ رہی ہے، وہ ٹرین کے پیچھے بھاگ رہی ہے. میں نے اس کا بہرحال ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ ٹرین میں بٹھا لیا، کیونکہ میرا اپنا ایک کمرہ تھا. جب میں اس کمرے میں گیا تو اس عورت پہ بدنیتی ہو گئی میری. جب اس عورت پہ بدنیتی ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی اپنی خواہش اس کے سامنے پیش کی. اس نے کہا نہیں صاحب میں اس بات کو تیار نہیں ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں. وہ ڈر کے تو بھاگ کے یہاں پر آئی ہوں. تو بہرحال میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی کی، اس نے ٹرین سے کود کر جان دے دی. یہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا، کوئی نہیں جانتا. آج مجھے جو سزا ملی ہے وہ کہہ رہے ہیں صاحب آپ نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، آپ نے تو قتل کسی کا کیا ہی نہیں، آپ تو بالکل، ہم تو آپ کو جانتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نے قتل کیا، فلاں وقت ایسا تھا جس کی سزا مجھے آج ملی. کیونکہ میں یہی عرض کر رہا ہوں، ایک الفاظ اگر منہ سے نکل جائے نا اس کی بھی پکڑ ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں، اور کسی کی بات چھوڑ دو. اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. یہود و نصارہ آئے کہ بھائی اگر یہ نبی ہے نا تو ان سے پوچھو کہ اصحاب وہ جو غار ہے اس کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے کتے، کیا حساب کتاب ہے. کیوں کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی جاتا نہیں ڈر کے ہمارے ادھر. اگر انہوں نے بتا دیا اس کا مطلب ہاں بھائی یہ نبی ہیں، یہ تو بات کسی کو نہیں پتا. اس سے ہمارے کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک غار ہے جس کے اندر یہ معاملات ہیں. وہ آئے ایک وقت کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بھائی اگر آپ نبی ہے تو بتائیے کہ اصحاب کہف کا جو وہ ہے جو جگہ ہے اس کے اندر یہ معاملات کیا ہے، اصحاب کہف کے جو واقعہ ہے. تو بھی کہا بھائی کل بتا دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہاں بھائی کل بتا دوں گا. جی اب کل گزری، ان کا آدمی آیا، حضرت بتائیں. کہ حضرت کیا بتائیں، جبریل علیہ السلام آئی نہیں، کیونکہ جبریل جہاں ہوتا آگے جواب دیتے تھے. مسجد اقصی سے آ رہے ہیں، جہاں پوچھا جبریل علیہ السلام صاحب نے کر دیا، جگہ سب بتا دیا. تو جیسے اس نے پوچھا کہ بھائی اب جبریل آگے بتائیں گے مجھے، ہمیشہ تو ایسے ہوا ہے. ایک دن گزر گیا جبریل نہیں آئے، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، 1 ہفتہ گزر گیا. اب جمعیاں شروع ہو گئے. دیکھا بڑے جو ہے نبی بنتے تھے، ان کو یہی نہیں پتا، اور ان کی جو ہے تنقید شروع ہو گئی. ظاہر بات یہود و نصارہ کا موقع مل گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی عجیب سی ہوئی. اب جبریل تو آ نہیں رہے. 15 دن کے بعد جبریل صاحب تشریف لائے. بھائی کہاں ہیں بھائی آپ ہیں؟ لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں اور آپ نے جواب، میں تو ہر جگہ جو ہے وہ تو یہ بڑی رسوائی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا حضرت بس یہ تھا، آپ نے جب کہا نا کہ میں کل بتاؤں گا،
آپ نے اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں لگایا کہ اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ بس اسی بات پہ اللہ نے کہا کہ بھائی اب منع کر دو، نہیں جانا۔ دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الفاظ کے اوپر وحی بند ہو گئی، اور ہم اور آپ صبح سے لے کر کیا پک رہے ہیں؟ کتنی تکبرانہ باتیں ہیں، کتنے شرک ہے، کتنی غیبتیں ہیں، کتنے بہتان ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ایسے چلے گا، ایسے نہیں چلے گا، پھنس جاؤ گے، دیکھو پھنسو گے، ایف آئی آر کٹ گئی اگر اللہ کی طرف سے تو پھر چھڑانا مشکل ہے۔ اور یہی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو گیا، کوئی اللہ معاف کرے اولاد کی پریشانی مبتلا ہو گیا، ہر آدمی کسی نہ کسی ایف آئی آر میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت دعا کریں کہ نکل جائے۔ ارے بھائی میں کیا، کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ ہاں اپنے آپ کو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ ارے ہم تو بہت سیدھے ہیں، ہم تو بڑے، تو بھائی سیدھے بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، اس لیے تمہیں چلو دنیا میں ہی سزا دے کر جنت میں، لیکن اگر تم دنیا میں بھی چھٹکارا چاہتے ہو بھائی اوپر رجوع کرو، اپنے اعمالوں کو دیکھو، استغفار کرو، کیونکہ جب یہ کہتا ہے میں تو بالکل سیدھا ہوں، میں تو سادھو ہوں، مجھ سے نیک تو کوئی نہیں، بس یہی سب سے بڑی خرابی ہے